بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون چل رہا تھا کہ ٹخنوں سے نیچے اپنا پائجامہ، دہبند یا پینٹ وغیرہ لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کا وبال 24 گھنٹے انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور یہ ان بدترین گناہوں میں سے ایک ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے کہ جس کا معمول اور جس کی عادت اپنے پائچے لٹکانے کا ہو، پائچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی جس کی عادت ہو۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور نہ چند دن کے لیے جہنم میں بھیج کر اس کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان گناہوں میں سے ایک۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو دوبارہ وضو کر کے آنے کے لیے اور نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس گناہ کو معمولی گناہ نہ سمجھیں، بلکہ پوری بیداری اور ہوشیاری کے ساتھ ہر وقت اپنا پائجامہ، اپنا تہبند اور اپنی لنگی یا اپنی پینٹ وغیرہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ یہی مردوں کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تعلیم ہے۔ آپ فیشن چاہے کچھ بھی ہو، فیشن چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہو، فیشن کی پیروی کرنا تو گمراہی ہے۔ فیشن کو فالو کرنا، فیشن کی اتباع کرنا یا فیشن کے مطابق جینا، زندگی گزارنا، یہ تو اعلیٰ درجے کی دنیا اور آخرت میں گھاٹے کی بات ہے۔ ہر ایمان والے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو شریعت اور سنت کے مطابق کرے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فیشن کیا کہہ رہا ہے، ماحول کیا چل رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ نہ ماحول ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، نہ لوگ ہمیں بچا سکتے ہیں، نہ فیشن بچا سکتا ہے۔ اپنے اعمال ہی ہیں اچھے کہ انسان کو جہنم سے بچا سکتے۔ اس لیے کیوں خواہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی یا فیشن کی رو میں بہ کر اپنی آخرت برباد کریں۔ بہت سے لوگ تانا بھی کستے ہیں کہ یار اتنے اوپر پجامہ چڑھا رکھا ہے، حضرت جی ہو، ملا جی ہو، حویتی بن گئے، یہ وہ پتر کہنا تو دنیا تو کام تو کہنے کا ہے۔ ہمیں تو دین و شریعت دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت و سنت دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ٹخنے ہمیشہ مرد کے کھلے رہنے چاہیے، تہبند پیڈ وغیرہ اوپر رہنی چاہیے۔ صرف نماز ہی کی حالت میں نہیں، عام زندگی میں بھی یہ اوپر رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تکبر کرنے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور روایت میں آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان ابن سہل سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے کہ جو اپنے پائچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا۔ جب اللہ ہی پسند نہیں کرتے اس کو، تو پھر اس کے فیشن کا اور اس کے بڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان ابن سہل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا سفیان لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ سفیان پائچے ٹخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ، یقیناً اللہ تعالی پائچے اور تہبند نیچے لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پائچے اوپر لگا کے رکھتے ہیں، اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، تو دنیا والے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے بے دین لوگ اور بددین قسم کے لوگ تو جملہ بھی کس دیتے ہیں، یہ کیا بات، چھوٹے بھائی کا پجامہ پہن رکھا ہے کیا جو اوپر چڑھا جا رہا ہے؟ اس طرح کے جملے کسنا یہ ایمان کے سلب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کے جملے کہنے سے ایمان بھی چھین لیتے، ایمان انسان سے ختم ہو جاتا۔ اس کا منشا تکبر کے سوا کیا ہے، بلکہ سنت نبوی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے میں تو گناہ سے بڑھ کر سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ یہ ڈر ہے کہ کہیں ایمان نہ آپ سے چھن جائے۔ شلوار، پائجامہ، تہبند قصدن ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اس کو موجب فخر سمجھنا اور اس کے خلاف کرنے کو عار اور ذلت سمجھنا گناہ کبیرہ۔ ہاں کبھی بغیر ارادے کے ایسا ہو جائے تو گناہ نہیں۔ آدمی سو رہا تھا، یا ایسے آدمی سو کے اٹھا اور غفلت میں تھا، نیند میں تھا، پتہ نہیں بھی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے میری پینٹ، میرا لوور یا میری تہبند وغیرہ، لیکن جب ہوش میں آیا، آنکھیں کھلی تو اوپر کر لیا، تو یہ معاف ہے ایسے۔ اور اگر بالفرض اس کو صغیرہ بھی فرض کر لیا جائے تب بھی گناہ صغیرہ اصرار کے بعد کبیرہ بن جاتا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ گناہ صغیرہ ہے تو چلو چھوٹا گناہ ہی سمجھ لو،
لیکن چھوٹے گناہ کو بھی ہمیشہ کرنا، اس کی عادت بنا لینا، اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ چنانچہ مشہور مقولہ ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، یعنی گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور استغفار کے بعد کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ جو لوگ شلوار پائجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، ان کا اس گناہ پر اصرار یعنی عادت بنا لینا تو واضح ہے، اس لیے اصرار کے بعد یہ گناہ یقیناً گناہ کبیرہ ہے۔ امام بزار رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قریش کا ایک آدمی حلقے میں مٹکتا ہوا آیا، جب اٹھ کر گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بریدہ ھذا ممن لا یقیم اللہ لہ یوم القیامۃ وزنا، اے بریدہ یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ حضرت ابن مطر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے نکل کر جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، ارفع ازارک، تہبند اوپر کرو، فإنہ اتقی لربک وانقی لثوبک، اس میں تیرے دل و تقوی کی بھی حفاظت ہے اور تیرے کپڑے کی بھی حفاظت ہے۔ یہ بھی پتہ چلے گا کہ تو متقی ہے یا متکبر ہے، یہ پتہ چلے گا ٹخنے اگر نیچے اوپر ہیں، اس سے بھی فیصلہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ تیرا کپڑا بھی حفاظت میں رہے گا، اور نہ جیسے چوڑا ہو رہا ہے، کیچڑ ہو رہا ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے پائجامہ سڑک پر جھاڑو لگاتا ہوا جائے گا تو گندے ہو جائیں گے کپڑے، کپڑے بھی صاف رہیں گے، دل بھی صاف رہے گا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ تو کسی نے بتلایا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرات موقع موقع سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے تھے۔ امر بالمعروف اچھائی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر برے کام پر روکنا ٹوکنا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے، یا کسی ایسے خاص جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کریں گے بس ہم نہیں کریں گے۔ ہم آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ذکر و مذاکرہ کر رہا ہے، یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اس کے لیے کسی خاص جماعت میں بھرتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے مقام پر رہ کر یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت عمر کا زخمی حالت میں بھی اس فعل پر نکیر کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہیں، جس سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، اور زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ جو پانی یا دودھ پیتے تھے وہ آپ کے زخم سے باہر نکل آتا تھا۔ اس زخمی حالت میں بھی ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے پائچے نیچے لٹک رہے تھے، آپ نے فوراً اس بیماری کی حالت میں بھی فرمایا، ابن اخی ارفع ثوبک فإنہ ابقی لثوبک واتقی لربک۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے عیادت کے لیے، تو ان کا تہبند، ان کا پائجامہ وغیرہ ٹخنے سے نیچے تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ایسی حالت تھی بالکل کہ اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اتنی زیادہ گہری بیماری میں آدمی اپنی بیماری میں کھویا رہتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اتنا اہتمام اس چیز کا کہ اس صحابی کے اوپر جب نظر پڑی اور ان دیکھا کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، ان کا تہبند نیچے ہے، تو فوراً ان کو تنبیہ کی۔ یعنی صحابہ بیماری کی حالت میں ہوتے، تکلیف میں ہوتے، تب بھی منکر کام کو دیکھ کر فوراً نکیر کرتے تھے، غلط کام پر وہ چپ نہیں رہتے تھے۔ ہم منکر کو دیکھتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ اپنا بیٹا ہے، پائچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے، کبھی منع نہیں کریں گے۔ اپنا بیٹا داڑھی کاٹ رہا ہے، کبھی روکیں گے نہیں۔ اپنا بیٹا ہے ساری رات انٹرنیٹ کیبل پر گزار رہا ہے، کبھی منع نہیں کرتے۔ اپنی بیٹی ہے موبائل پر غیروں سے تعلقات ہیں، دیکھ رہے ہیں، تنبیہ نہیں کرتے۔ یہاں تو انسان کا بس چلتا ہے اور یہ مسکول ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتی میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اولاد کی دینی تربیت کتنی کی، اولاد کس طرف چل رہی تھی، اولاد کیا کر رہی تھی، تم نے کتنی ان کی فکر کی، کتنے ان کو روکا ٹوکا، کتنا سمجھایا۔ دنیاوی کاموں پہ تو بہت ٹوکا، قدم قدم پہ انہیں روکا، لیکن دینی معاملات میں جو وہ غلطی کر رہے تھے، کوتاہی کر رہے تھے، غفلت کر رہے تھے، دینی معاملات میں تم نے کتنی روک ٹوک کی، یہ ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں فکر پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقین کی اصلاح کی بھی پوری فکر کریں۔ طریقہ اچھا ہونا چاہیے اصلاح کا، حکیمانہ ہونا چاہیے، حکمت والا ہونا چاہیے، موقع محل بھی ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کسی کو ڈانٹ کے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کیا ہے، پیٹ تمہاری نیچے پڑی اوپر کرو، سب کے سامنے سے شرمندہ کر دیا، یہ نہیں، طریقے سے بٹھا کے بتا کے، بھائی دیکھو ہمارے نبی کی سنت یہ ہے،
اور ٹخنا نیچے کرنے میں کچھ نہیں ملتا، اوپر کرنے میں بھی کچھ نہیں گھستا، تو لہذا کیا اچھا ہو گیا آپ ذرا اوپر کر لیا کریں، 1-2 انچ ہی کی تو بات ہے، ہمارے نبی بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے کپڑے بھی صاف ستھرے رہیں گے۔ اس طرح اگر حکمت مصلحت کے ساتھ اور پیارے انداز میں آپ اصلاح کا کام کریں گے اور اس طرح نکید کریں گے تو انشاءاللہ اچھائیاں پھیلیں گی اور لوگ عمل کریں گے۔ تو طریقہ بھی آنا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ تو بہرحال گناہوں میں ایک گناہ پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بھی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ کل بھی بتایا تھا کہ 24 گھنٹے کا گناہ کبیرہ ہے، آدمی سو رہا ہے تب بھی یہ گناہ لکھا جا رہا ہے اگر اس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اگر پائنچے نیچے ہیں ٹخنوں سے تو اس کا گناہ الگ لکھا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو طواف کرنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن وہاں بھی اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کا گناہ اپنی جگہ۔ اس لیے اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔